نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ آپ اور میں دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ نے جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ خواب تھا، اور اس خواب کی حقیقت آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ عبداللہ نے آخری طواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا، ایک تو حرم کا طواف اور وہ بھی آخری۔ پھر رات میں جو کچھ دیکھا اس کے بعد کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا، یہ کعبہ اب اسے عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا، مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا، پے در پے طواف کر کے شل ہو چکا تھا۔ وہ آخری طواف سے فارغ ہوا، کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبہ کو دیکھتا رہا، پھر یاس و آس کی ایک کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے۔ آخری دفعہ مسجد الحرام سے باہر نکلنے کا عمل، صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اسی حالت میں باہر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور وہ رک کر دوبارہ کعبہ کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدرے تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظریں بیت اللہ کا طواف کرنے لگیں۔ ابھی اس نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا کندھا کسی سے ٹکرا گیا۔ عبداللہ کی نگاہ لوٹی تو سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑے تھے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا کندھا ان بزرگ کے سینے سے ٹکرا گیا ہے جو اس کے ہم وطن محسوس ہوتے تھے۔ عبداللہ کا جذبہ عبادت اب ندامت میں بدل چکا تھا۔ اس نے فوراً معذرت خانہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میری غلطی ہے، میں سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ مزید بولے، کچھ غلطی میرے بھی ہے، میں بھی سامنے نہیں دیکھ رہا تھا، دراصل میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ہم عمرہ ادا کرتے ہوئے رش کی وجہ سے بچھڑ گئے۔ آپ نے ملنے کی کوئی جگہ طے نہیں کی تھی؟ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، پھر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، حرم میں یہ بہت ضروری ہے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جگہ تو یہی طے تھی، باب فتح کے پاس، یہاں رش کم ہوتا ہے، مگر کافی دیر سے وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے۔ بزرگ نے قدرے پریشانی کے عالم میں جواب دیا، چلیے پھر تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ باب فتح پر نہیں کھڑے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ بزرگ نے کچھ خجالت کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور پھر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہم دراصل کل رات ہی یہاں پہنچے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، اس لیے یہاں کا پوری طرح اندازہ نہیں۔ سعی کے دوران میری بیٹی اور نواسی مجھ سے الگ ہو گئیں، ہمارے پاس 2 موبائل تھے جو ان کو دے دیے تھے، انہیں جگہ بھی سمجھا دی تھی مگر خود بھول گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے، ورنہ نہ جانے کتنی دیر اور میں یہاں رک کر ان کا انتظار کرتا رہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں سارے جہاں کی مٹھاس آ چکی تھی۔ ارے وہ رہی میری بیٹی۔ بزرگ نے عبداللہ کی اس بات کا جواب دینے کے بجائے خوشی کے عالم میں ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ بزرگ ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ جائے یا اپنے راستے لوٹ جائے۔ ویسے بھی اب یہ کام ختم ہو چکا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اخلاقاً ان سے اجازت لے کر لوٹنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب پہنچا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے، اسی نوجوان نے مجھے راستہ دکھایا۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خاتون نے بہت نفیس لہجے میں کہا، گرچہ ان کے چہرے سے سفر اور عمرے کی مشقت اور اب پیش آنے والی پریشانی کے سارے آثار ظاہر تھے۔ ہم یہاں کافی دیر سے ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کے سیگے سے عبداللہ کی توجہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی لڑکی کی طرف ہوئی۔ لمحے بھر کو اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور بے اختیار نظریں جھکا لیں، مگر اس لمحے میں عبداللہ کے دل کی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس قیامت کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غیر معمولی طور پر حسین نقش و نگار اور رنگ و روپ کی مالک تھی، رہا عبداللہ تو اس جیسی بے داغ جوانی کہاں کسی نے دیکھی ہوگی۔ پھر وہ حرم میں جس کیفیت میں تھا، وہاں صنف مخالف تو کیا، اپنی جنس کے انسان کے بھی نظر آنا بند ہو جاتے، سوائے کعبہ کے اور رب کعبہ کے کچھ اور دکھائی نہ دیتا۔ اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفسیریں
تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھیں، مگر اس دلکش نسوانی چہرے نے خواب کی ایک ایک تفصیل یاد کرا دی۔ ہر منظر اور ہر واقعہ ذہن کے صفحات پر اس طرح تازہ ہو گیا کہ گویا کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے جسے بے تکلف وہ پڑھتا چلا جا رہا ہو، اور اب اس کتاب کا سب سے روشن ورق اس کے سامنے کھلا ہوا ہو۔ اس کے سامنے سر تا سر روشنی اور سراپے نور نائمہ کھڑی ہوئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا، مگر عبداللہ اس سے بے نیاز گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یقین دلانے میں مشغول تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس کا وہم ہے، اس کی نظر کا دھوکہ ہے، اس کی یادداشت کی کمزوری ہے، یا شاید اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا پھر شیطان کی در اندازی ہے جو حرم سے رخصت ہوتے وقت اس کی ساری ریاضت اور محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان حرم میں آنے والے بڑے بڑے نیک لوگوں کی کمائی اسی طرح لمحہ بھر میں لوٹ لیتا۔ کسی بھی بہانے سے ایک نظر کی خواہش، ایک لمس کا جذبہ، ایک لمحہ کی حیوانیت اور ایک پل کی ہوس عمر بھر کی ریاضت کو برباد کر سکتی ہے۔ ہاں، یہی لمحہ بطور آزمائش میری زندگی میں بھی آ گیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر ان آنکھوں میں شیطان کو بسیرا کرنے دوں۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں ایسا ہرگز کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، مگر قبل اس کے کہ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا، خاموشی کے ایک طویل وقفے سے تھکی ہوئی مترنم آواز نے مجھے توڑا۔ نانا ابو، جاگتے ہوئے ساری رات ہو گئی، اب جلدی سے ہوٹل چلیے۔ اس آواز نے عبداللہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ یہ آواز اس کے لیے قطعاً اجنبی نہ تھی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ بزرگ جو اس کی کیفیت سے قطعاً بے خبر تھے بولے، ہاں بیٹا چلتے ہیں، ذرا ان سے اجازت لے لیں۔ اس سے قبل کہ وہ لوگ عبداللہ سے کچھ کہتے، ان کی صاحبزادی نے جو ایک نفیس طبیعت خاتون تھیں عبداللہ سے پوچھ لیا، بیٹا چلتے چلتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ بمشکل عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب تہذیبی تقاضوں کے پیش نظر بزرگ نے اپنے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھا۔ اچھا ہوا بیٹا آمنہ، تم نے ان سے تعارف حاصل کر لیا، میں بھی اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام اسماعیل ہے، یہ میری بیٹی آمنہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنی نواسی کی طرف دیکھتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولے، اور یہ سب سے زیادہ تھکی ہوئی میری نواسی ہے، اس کا نام نائمہ ہے۔ عبداللہ کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایک اجنبی نام اس کے کانوں تک پہنچے تاکہ وہ کچھ تو خود کو بہلاوا دے سکے، مگر نائمہ کا نام تابوت کی آخری کیل بن کر اس کے کانوں میں گونجا۔ اس دفعہ دنیا کی کوئی طاقت عبداللہ کو دوبارہ نظر اٹھانے سے نہ روک سکی۔ اس کے سامنے واقعی نائمہ کھڑی تھی، وہ لڑکی جسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر جسے وہ رات خواب میں۔ عبداللہ نے گھومتے ہوئے دماغ سے سوچا، اگر وہ خواب تھا تو یہ کیسی حقیقت تھی، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ خواب۔ معاملہ اب عبداللہ کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا، اسے آنے والے چکر اب تیز ہو گئے۔ وہ نائمہ کو دیکھتے ہوئے لہرایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب یہاں جو ناول کے رائٹر ہیں وہ آپ کو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ ناول تو آپ نے مکمل کر لیا ہے، اور امید یہ ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا وہ قرآن مجید اور احادیث کے بیانات اور ان کی شرح و وضاحت کے حساب سے لکھا۔ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اصل کامیابی جنت کی کامیابی ہے، جہنم کا خسارہ حقیقی ناکامی ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ اور متاع قلیل ہے، اور انسان کی ابدی کامیابی صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کی قرآنی دعوت کی پیروی میں ہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پر قرآن مجید کے بیانات کے معنی بڑی حد تک واضح ہو جائیں گے۔ قرآن آپ کے لیے ایک اندیکھی دنیا کا نہیں بلکہ ایک مانوس دنیا کا تعارف بن جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن کو پا لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اب یہاں پر ابو یحییٰ کی بات تو ختم ہو گئی، اور انہوں نے اپنی کتاب کی ڈیٹیل آپ کے آگے رکھ دی کہ انہوں نے کیسے خواب میں ایک ایک چیز کی منظر کشی کی، اور یہ ساری منظر کشی قرآن پاک کے ترجمے اور احادیث میں آنے والی تفسیر سے کی گئی ہے، تاکہ بتایا جائے کہ جو جو ہوا وہ ٹھیک کہا، انہوں نے جو جو بھی کہا وہ بہت اچھے طریقے سے کہا۔ تو ایک دعا ہے، اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، اللہم انی اسألک خیر
خیر المسألتی، اے میرے اللہ پاک میں آپ سے بہترین سوال کرتی ہوں، وخیر الدعائی، اور میں آپ سے بہترین دعا کرتی ہوں، وخیر النجاحی، اور بہترین نجات مانگتی ہوں، وخیر العملی، اور بہترین عمل مانگتی ہوں، وخیر الثوابی، اور بہترین ثواب مانگتی ہوں، وخیر الحیاتی، اور بہترین زندگی مانگتی ہوں، وخیر المماتی، اور میں آپ سے اپنی بہترین موت مانگتی ہوں، وثبتنی، آپ مجھے ثابت قدم رکھیے، وثقل موازینی، اور میرے نامہ اعمال کو وزنی کر دیجئے گا، وحقق ایمانی، اور میرے ایمان کو ثابت کر دیجئے گا، وارفع درجاتی، اور اے میرے اللہ پاک میرے درجات کو بلند کر دیجئے، وتقبل صلاتی، اور میری نماز کو قبول کر لیجئے، واغفر خطیئتی، اور میری گناہوں کو بخش دیجئے، میرے گناہوں سے درگزر کریے، میری خطاؤں سے درگزر کریے، واسألک الدرجات العلی من الجنہ، اور میں آپ سے جنت کے اعلیٰ ترین یا بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک فواتح، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں فواتح الخیر و خواتمہ، آپ سے خیر اور بھلائی کا اختتام اور آغاز دونوں چیزیں مانگتی ہوں، وجوامعہ و اولہ و ظاہرہ و باطنہ، اور اے اللہ پاک میں آپ سے خیر ظاہر اور باطن میں بھی مانگتی ہوں، اور کیا کرتی ہوں، والدرجات العلی من الجنت آمین، اور اے اللہ میں آپ سے جنت میں بلند ترین درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک خیر ما آتی و خیر ما افعل، اے میرے اللہ پاک میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس خیر کا جو آپ نے مجھے دیا، اور میں اور کیا مانگتی ہوں، وخیر ما اعمل و خیر ما بطن، اور میں اس خیر کو بھی مانگتی ہوں کہ میں اس خیر پر عمل کروں جو ظاہر اور باطن میں خیر ہے، اے اللہ مجھے ظاہر اور باطن میں خیر دیں، وخیر ما ظاہر، جو ظاہر ہے، والدرجات العلی من الجنت آمین، اور اے اللہ پاک میں آپ سے جنت کے بہترین درجے مانگتی ہوں۔ اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری، اے میرے اللہ پاک میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ میرے ذکر کو بلند کر دیجئے، آپ میرے ذکر کو بلند کر دیجئے، وَتَضَعَ وِزْرِي، اور آپ میرے بوجھ کو اتار دیجئے، وَتُصْلِحْ أَمْرِي، اور آپ میرے کاموں کی اصلاح کر دیجئے، وَتُطَهِّرْ قَلْبِي، آپ میرے دل کو پاک کر دیجئے، وَتُحَسِّنْ فَرْجِي، اور آپ میری شرمگاہ کو محفوظ کریے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کی دعا آ گئی اس میں، ایک ایک چیز، اور آپ نے دل سے یہ دعا مانگنی ہے، وَتُنَوِّرَ لِي قَلْبِي، اے اللہ تو میرے دل کو میرے لیے منور کر دے، وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، اور تو میرے گناہوں کو بخش دے، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمین، اے اللہ میں آپ سے جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں۔ اللہم انی اسألک ان تبارک لی فی نفسی، اے میرے اللہ بے شک میں آپ سے مانگتی ہوں کہ آپ میرے نفس میں برکت دے دیں، اور کیا کریں، وفی سمعی، میری سماعتوں میں برکت دیں، وفی بصری، میری نگاہوں میں برکت دیں، وفی روحی، میری روح میں برکت دیں، وفی خلقی وفی خلوقی، اور میری تخلیق میں اور میرے اخلاق میں، وفی اہلی، اور میرے گھر والوں میں بھی برکت دیں، وفی محیایا، میری زندگی میں برکت دے دیں، وفی مماتی، اور میری موت میں بھی، وفی عملی، اور میرے عمل میں بھی برکت دے دیجئے، فتقبل حسناتی، اے میرے اللہ پاک آپ مجھ سے میری نیکیوں کو قبول کر لیجئے، واسألک الدرجات العلی من الجنت آمین، اے اللہ پاک میں آپ سے جنت کے بہترین درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ ہم نے الحمدللہ یہ جب شروع کیا تھا، جب زندگی شروع ہوگی تو میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد ایمان کا بہت زیادہ لیول بڑھ جائے گا، اور الحمدللہ
مجھے ایسا لگتا ہے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ریکارڈنگ کرنے کے دوران ایسی جگہ آتی تھی کہ مجھے کتنی کتنی دیر ریکارڈنگ روکنا پڑتی تھی، کیونکہ خود بخود آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے اس کو پورا پڑھا اور ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے، ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ ہم جو قرآن کھول کے اور سب سے پہلی بات کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم نے ہر بات پہ الحمدللہ کہنا، سونے سے لے کر جاگنے تک، دکھ اور آزمائش سے لے کر آسائشوں تک ہم نے الحمدللہ کہنا۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے خوش رکھے، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا بہت اچھا رکھا، لاکھوں کروڑوں سے بہتر رکھا، اور اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، اللہ تیرا شکر کہ تو نے سب سے اچھا رکھا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اتنی ہمت اور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے اس خاکی وجود کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، اپنے خامدوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور تمام امت مسلمہ کو جہنم میں جانے سے بچائیں۔ اہل ایمان ہونا کافی نہیں، اہل عمل ہونا کافی ہے۔ آپ نے اور میں نے عمل بڑھانے ہیں، ہم نے ہمت، کوشش اور لگن کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے جس کی منزل بالآخر جنت ہے۔ اور آپ اور میں، اللہ پاک نے چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بھی میزبانی کریں گے، اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار بخشیں، اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائیں، ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب کریں، اللہ ہمیں شہداء میں لکھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری انہی کوششوں کے صدقے ہمیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو ہدایت پہ گامزن رکھیں۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ہماری ان کوششوں کو اپنے حق میں قبول کرے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب لکھنے والے پہ اپنی رحمتیں کرے۔ اس کتاب کے اور بھی 3 سلسلے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا نیکسٹ سلسلہ شروع کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کا یہ سفر میرے ساتھ بہت اچھا گزرا ہوگا، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے اس محبت بھرے ایمان کے سفر کو اس دنیا میں بھی جاری رکھے، اسی محبت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے، اور اسی محبت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو اکٹھے جنت الفردوس تک لے جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ